you. Thank you. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm thankful to Dr. Mulazim and all of you for inviting me to give a talk on dengue fever. Though I feel that all of you must be knowing more than me, but I'll try my best that I update you on the latest developments regarding dengue fever and the management regarding platelet transfusions. In the beginning, I will give a brief short overview of dengue hemorrhagic fever, and then I'll come over to the talk concerning the transfusion of platelets in this disease. World Health Organization has classified dengue as the most important mosquito-borne viral disease in the world. And dengue is spread all over the world, and according to the latest data, it is endemic in more than 125 countries of the world. So almost 75% of the world's population is exposed to dengue disease. This dramatic expansion of dengue in the recent past has been attributed to the urbanization and the population explosion. And that has taken its effect in Pakistan also. So very briefly, dengue is a viral disease that is transmitted to the humans by Aedes aegypti, and in some cases by another Aedes species, that is Albopictus. Dengue virus is an RNA virus. It has got 4 major serotypes, and various genotypes also occur. So in Pakistan, just for academic purpose, genotype 2 and 3 are more prevalent. Very briefly regarding the pathophysiology of the disease, when the dengue virus enters after the bite of mosquito, it binds to the Langerhans cells, and it enters through binding between the viral protein and membrane proteins on the Langerhans cells. The dendritic cells move to the area which are nearest to the lymph nodes. The virus genome is translated in a membrane-bound vesicle on the cell's endoplasmic reticulum. And ultimately, the virus particles are transported to the Golgi apparatus and mature into new viruses. This aspect is, I think, important for the students who might be hearing this presentation. In response to the dengue virus, various antibodies are generated, and some bind closely to the viral proteins and some target them for phagocytosis. The dengue virus genome encodes 3 structured proteins. I wouldn't go into detail. The important proteins are usually 7 non-structural proteins, which include NSA1, 2, and so on. So non-structural protein 1, which is also known as NSA1, is important for its diagnosis. The manifestations of the disease like COVID-19 is due to the immune responses with the production of cytokines and chemokines. Activation of T lymphocytes takes place, and in all, they disturb the hemopoietic system. The release of cytokines are the major reasons for the plasma leakage and the circulatory insufficiency. Moreover, there is an increase in apoptosis and endothelial dysfunction. So that was very briefly the pathogenesis. The bleeding manifestations of dengue fever are caused, they are threefold by vasculopathy. Excuse me, आप जरा सा slides आप आगे बढ़ा दें.
if these are on the Ma'am, slides. मैं थोड़ा सा preamble दे के then I'll be coming over to the slides. Okay. Thank you. Okay. Thank you. I just thought that if I give a preamble of the pathogenesis and dengue fever, that would be more appropriate to understand the management in case of thrombocytopenia. Great. Thank you. So, Thank you. so the bleeding manifestations include vasculopathy, thrombocytopenia, platelet dysfunction, and coagulopathy. Then there are different phases of the disease, acute febrile stage, in which diagnostically the prothrombin time and thromboplastin time is increased. Now, regarding platelet transfusions, there the most important thing is that there is no clear guideline for the management of thrombocytopenia and platelets, whether it be WHO or CDC or whatever. But the consensus is that platelet transfusions are recommended to be given in patients who have a trigger. In a case of bleeding patient, 20 or less than 20, and in a non-bleeding patient, the trigger is 10,000 per microliter. Pardon? The trigger is 20,000 per microliter platelets in case of a bleeding patient, and in a non-bleeding patient, the trigger is 10,000 per microliter. The British Committee for Standardization in Hematology Guidelines agrees to these triggers. And the very important thing to realize is that if we don't follow these triggers and we give platelets prophylactically, they can cause more harm than good in such patients, and mainly in such a patient, fluid overload occurs. And according to the standard guidelines, if you see, according to the CDC or WHO or the British Committee for Standardization, there is absolutely no place for prophylactic platelet transfusions. So regarding the need for packed red cells, if there is a massive hemorrhage and there is a loss of blood, that is overt blood, of more than 10% of the total blood volume, you can resort to packed cell transfusion. And the replacement volume should be around 10 ml per kg body weight. Fresh frozen plasma is given in patients suffering for dengue fever for the management of coagulopathy who are bleeding. This is very briefly regarding transfusion of blood components in dengue fever. And then coming to whether such patients should be transfused with random donor platelets or single donor platelets. Obviously, the single donor platelets have got advantage over random donor platelets. The disadvantage is basically the cost for us to manufacture a single bag of single donor platelet. It costs us about 30,000 rupees. While a random donor platelet costs us about 900 rupees. So the potential advantages of single donor platelets are reduction of infectious complications, transfusion reactions are decreased, there is ease of having leukodepletion, there is a reduction in transfusion frequency of platelets if you resort to single donor platelets. Then there is prevention of L-immunization, and enhancement of platelet quality is there. So if the question arises, which one is the better option for giving platelets, obviously single donor platelets are better. Then I will come to the presentation very briefly. Presentation लगाएं जी.
As I said before, that these CDC guidelines clearly dictate that we don't give platelet transfusions for a low platelet count, meaning that if one person has a count of around 40 to 50,000, there is no need for giving platelet transfusions. Again, I repeat that in a bleeding patient, the cutoff is 20,000 per microliter, and in a non-bleeding patient, it is 10,000 platelets per microliter. The platelet transfusions do not decrease the risk of significant bleeding, but if they are given against the guidelines, they may lead to the fluid overload and prolonged hospitalization. If we come to WHO guidelines, the prophylactic platelet transfusions for severe thrombocytopenia in otherwise hemodynamically stable patients have not been shown to be effective and are not necessary. You know, in the present day circumstances where everybody is asking for platelet transfusion and they are not sticking to guidelines, we must resort and stick to these WHO guidelines. Then if we search literature again, if the marked thrombocytopenia is a criteria for hemorrhagic fever, as I've told you before, what are the cutoff values? Now, these transfusions may be during the acute phase, may be done according in the acute phase or in the initial phases. Factors that contribute to bleeding, as I've said before, include thrombocytopenia, then there is coagulopathy and vascular leakage. In general, the data does not support a role of prophylactic transfusions in a patient with severe thrombocytopenia in the absence of active bleeding. Then, according to NIH USA Advisory for Prevention and Control of Dengue Fevers, again, they agree that platelet transfusions are not effective for preventing or controlling hemorrhage, but may be warranted in severe thrombocytopenia, where severe thrombocytopenia is defined to be less than 10,000 per cubic liter. So very briefly, that is end of my. I'm sorry, there is some interference. Okay, so this is in short all. I briefly, the packed cell transfusions are advised to be given in severe hemorrhage. FFP in dengue fever is mostly resorted to for the treatment of coagulopathy, and the cutoff for platelet transfusions I've discussed before. Thank you very much. And if you have any questions, I would be happy to answer. Now I will request Professor Nusrat. Professor Nusrat is also, she was also commandant of the AFIT, and she is now panelist. If Madam Nusrat, you are thank you. Thank you, Professor Mulazim, for inviting me here as a panelist. Yes, before Naeem took over, I was commanding AFIT. This is definitely a very relevant topic these days, no doubt about it. Since I don't know background of attendees, so actually I exactly would not know that what is the most relevant thing to discuss. However, I believe that probably since the invitation went from the pathology side, so it is probably most of the pathologists would be attending it. And most of the pathologists attending would be called upon in a role of a blood banker. क्योंकि हमें पता है पैथोलॉजी वाले और हेमेटोलॉजी और ये ब्लड बैंकिंग जो है वो यही सारे लोग जहाँ पे प्रॉपर हो रही है वो कर रहे हैं. अगर मैक्रो लेवल पे देखे जाए तो इस बड़े चैलेंज को हम डील नहीं कर सकते विदाउट अ होलिस्टिक अप्रोच which should involve all stakeholders, and that starts from a policy based policy decisions which are based on data, that is epidemiology, and then implementation through healthcare delivery system जो भी है.
اس میں بہت بڑا رول ہے آئی تھنک پروفیشنل سوسائٹیز کا. وی آر آلسو فرام اے پلیٹ فارم آف پروفیشنل سوسائٹی ہم ایڈریس کر رہے ہیں وچ از پیپ, بٹ پی ایس ایچ اور جتنی بھی میڈیکل سوسائٹیز ہیں, پروفیشنل سوسائٹیز ہیں, ان کا بہت بڑا رول ہے. انفارچونیٹلی ہم وہ رول پلے نہیں کرتے. کم از کم ہم اپنے سرکمسٹانسز میں ایک پوزیشن اسٹیٹمنٹ بھی لیں, پوزیشن لیں بھی. ہماری بات جو ہے وہ نالج بیسڈ ہوگی تو بہت اس کا امپیکٹ بھی ہوگا. تو ہمیں یونائٹڈ قسم کا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپروچ لینی چاہیے. اینڈ سملرلی اس میں اسٹیک ہولڈرز جو پیشنٹس ہیں وہ بھی بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ابھی کنٹری میں جو مجھے دیکھنے میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے نان اسٹینڈرڈائز مینجمنٹ جو کہ ومس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے, کنسنسس بیسڈ نہیں ہوتی, ایویڈنس بیسڈ بالکل بھی نہیں ہوتی, گائیڈ لائن ڈریون نہیں ہوتی. It is ad hoc, it is driven by whims and individual approaches to the things, اور individual approaches vary کرتی ہیں depending upon the knowledge. اور پھر اس کے اوپر جو ہے جو بھی اگر کنسنسس ہے اگر ہم بنا نہیں پاتے, اور اگر جو گورنمنٹ کی ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر پاتے. مثلا پنجاب نے بڑی اچھی ایڈوائزریز دی ہے, ان کی ایڈوائزری گروپ ہے, اور اس کے اوپر وہ ریگولرلی میٹنگ کرتے ہیں اور اپنی وہ جو ہے وہ گائیڈ لائنز بھیجتے ہیں, لیکن جو ایکچولی گراؤنڈ پہ پریکٹس دیکھنے کو ہمیں وہ ملتی نہیں ہے. اٹس ناٹ گائیڈ لائن ڈریون. تو اس میں اگر ہم پی اے پی کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو اے جوائنٹ کنسنسس پوزیشن اسٹیٹمنٹ, اور جو بہتری کے لیے جائے. اب آئی کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ جی ٹرانسفیوژن کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. ہماری جنرل ٹینڈنسی ہے سب جگہ پہ جو مجھے دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وی ٹریٹ رپورٹس, we treat labs, we are not treating patient. ادھر تھرومبوسائٹوپینیا آیا, 7 پینک ہوا, 7 پلیٹلٹ ٹرانسفیوژن کے اوپر چلے گئے, ناٹ لوکنگ انٹو کہ جو ہے وہ ایکچولی اس کی ہیلپ فل کیا ہونا ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے الٹا. تو وہ جو ہے لیب کی بیسس کے اوپر ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے, نان گائیڈ لائن نان ایویڈنس بیسڈ ڈریون ہوتی ہے. بغیر نعیم نے پوائنٹ آؤٹ کر لی ہیں چیزیں, اس پر میں بڑی ریلیونٹ بات یہ ہے کہ پلیٹلٹ ہم نے کب دینا ہے, جوڈیشیسلی دینا چاہیے. اٹس اے ایکسپینسو ٹریٹمنٹ, اٹس اے ہائی رسک ٹریٹمنٹ. تو جو بہت سارے کیسز ہیں اس میں تو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے if we stop treating the lab reports. پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ جی یہ جو ہے وہ میگا یونٹ پلیٹلٹس ہماری ووکیبلری میں تو ہے نہیں بلڈ بینکرز کی, مگر یہ ہے کہ وہ کلینیشنز کی ووکیبلری میں یہ بڑا انگرینڈ ہے. انہوں نے پرابلی دے ایزیوم کہ جی یہ میگا یونٹ پلیٹلٹس جو ہے یہ سنگل ڈونر پلیٹلٹس ہیں. سنگل ڈونر پلیٹلٹ جو ہے ویری ایکسپینسو ہے, اویلیبلٹی کا ایشو ہے, اور اس قسم کے سرکمسٹانسز میں اس کی یوٹیلیٹی کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج نہیں دیتی. دیٹس مائی ویو پوائنٹ بیسڈ آن سم ریزن. اور وہ ریزن کیا ہے کہ دنیا بھی ریزورٹ کر گئی ہے کیونکہ سنگل ڈونر پلیٹلٹ کی سب سے بڑی انڈیکیشن یہ ہے کہ وہ ایچ ایل اے میچڈ ہونا چاہیے, پلیٹلٹ اینٹیجن میچڈ ہونا چاہیے. نہ تو ہمارے پاس ڈونر کی جو ہے وہ رجسٹریز ہیں, نہ ہم ایچ ایل اے میچنگ کر سکتے ہیں, بلکہ جس کام کے لیے ہم نے کرنا ہے کہ ریفریکٹری ہے پلیٹلٹ, ریفریکٹرینس ہے پلیٹلٹ کو, وہ بھی ہم ڈیمونسٹریٹ یا ڈاکیومنٹ نہیں کر پاتے. تو اس لیے اس ایکسپینسو ٹریٹمنٹ کو ریزورٹ کرنے کی بجائے دا مور ایمیکیبل وے ٹو ڈو از کہ ہم ان کو پول کر کے لیوکو ریڈیوس کریں. دنیا بھی یہی کر رہی ہے. سو دا پلیٹلٹس وچ آر لیوکو ریڈیوسڈ اینڈ pooled, they become equivalent to single donor platelet and it reduces the cost to half. Well, یہ تو ہارڈ کور بلڈ بینکنگ کی بات ہے, but as far as dengue's management is concerned, اس میں 2 جگہ پہ سپورٹ کا رول آتا ہے, اور وہ کیا ہے, یا تو شاک سنڈروم میں, یا جو ہے ہیمریجک ڈینگی جو فیور ہیمریجک مینیفیسٹیشنز کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں ایوری بڈی نوز کہ جی فلوئڈ مینجمنٹ بہت سائنٹیفکلی اس کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ ایمرجنسی کیئر یا بیڈ سائڈ پہ کیئر پہ کلینیشین میڈیسن والے یا ایمرجنسی کیئر والے یا جو بھی کیئر کر رہا ہے اس کی ڈومین میں فال کرتی ہے. اور ان کو کلوز کمیونیکیشن میں رہنا ہے پیتھولوجی کے ساتھ, بیکاز اٹس اے ہیماٹوکریٹ ڈریون مینجمنٹ. اگر ہیماٹوکریٹ فال کر رہا ہے تو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر بلڈ ہیماٹوکریٹ جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے تو کولائڈ یا کرسٹلائڈ کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اور اگر ہیماٹوکریٹ فال کر رہا ہے اور somebody is suspecting کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ 2 آپشنز ہیں, یا ہول بلڈ ٹرانسفیوژن کریں یا پیکڈ سیل دیں. ہول بلڈ ٹرانسفیوژن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں پلازما بھی ہے اور اس میں ریڈ سیلز بھی ہیں,
اور ریڈ سیل کا کام ہے آکسیجن کیری کرنا، کیرنگ کیپیسٹی، اور پلازما کا کام ہے کولائڈ اور اسموٹک پریشر پرووائڈ کرنا. تو یہ تو وہ جو شاک لائک سنڈروم ہے جس میں ہیماٹوکریٹ فال کر رہا ہوتا ہے اس میں یہ انڈیکیٹڈ ہوتا ہے. اسی کے دوران اگر آپ نے ڈاکیومنٹ کر لی ہے کسی نے کہ ڈی آئی سی بھی ہو رہا ہے تو وہاں پہ رول بنتا ہے کہ جی دین یو میں لک انٹو کہ پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہے. ادروائز نان ڈی آئی سی کنڈیشن میں یا بہت میسو بلیڈ اگر نہیں ہو رہی تو اس میں پلیٹلیٹ کی انڈیکیشن نہیں ہے. یہ جو تھریش ہولڈز ہیں یہ آربیٹریلی اس لیے ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ آپ کچھ پیرامیٹرز ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں اپنی پریکٹس کو ایک تھوڑا سا یونیفارم کرنے کے لیے، ورنہ ادروائز اٹ ہیز ٹو ویری فرام کیس ٹو کیس. اس میں کلوز لیزون کی ضرورت ہے بلڈ بینک کے ساتھ اور لیب کے ساتھ، تاکہ لیب کے جو پیرامیٹرز ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ جو ہے وہ تیار ہوں اور بلڈ بینکنگ اور بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز جو ہیں آپ کو اس وقت وہ پرووائڈ کر سکیں. سو یوزلی جہاں پہ میں بیٹھی ہوں میری تو اپروچ یہ ہے، اور آبویسلی اٹس اے پریونٹیبل ڈیزیز، اور اس کے اوپر جیسے میں نے کہا پیتھولوجسٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے لیب کے ڈائگنوسس کے حساب سے بھی اور بلڈ ٹرانسفیوژن سپورٹ کے حساب سے بھی. اس میں یونائٹڈ کام ہونا چاہیے، ہمارے سرکمسٹانسز کے حساب سے ہونا چاہیے، گائیڈ لائن ڈریون ہونا چاہیے، کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے، سارے اسٹیک ہولڈرز کو انوالو ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی کنٹری میں کچھ ڈفرینس بنا سکیں. تھینک یو ویری مچ. If anybody has any questions. Yes, may I ask Dr. Rashid Mahmood? اچھا یہ ڈاکٹر راشد محمود بول رہا ہوں. یہ تو کنفرم ہے کہ جو انڈوتھیلیل ڈسفنکشن ہے اس کی وجہ سے فلوئڈ لیکیج ہو رہی ہے اور بلیڈنگ جو ہے وہ اس میں پلیٹلیٹ ڈیفیشنسی کے علاوہ انڈوتھیلیل کا کافی رول ہے. تو کیا کوئی ایسی چیزیں جو کہ انڈوتھیلیم کو اسٹیبلائز کریں، لائک اسٹیٹینز آر سیڈ ٹو بی ٹو امپروو انڈوتھیلیل فنکشن، یا کوئی اور ایسی ڈرگ کوئی ہے جو کہ یا ویزو کنسٹرکٹرز کا کوئی رول ہے کہ اگر کم بلڈ جائے گا تو ایسی کوئی چیز ہے ابھی کوئی ریسرچ میں ہے یا ایک جگہ